قل اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، نعوذ اعوذ باللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ لفظ قرآن پاک میں بڑی جگہ پہ آیا ہے، اور رسول اللہ کے بڑی دعائیں، آپ کو بھی کئی دعائیں یاد ہوں گی۔ اعوذ کیسے کہتے ہیں؟ تحفظ اس لیے اس کو کہتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ لیتا ہوں۔ آپ کے سامنے دشمن آپ کے ساتھ چڑھا ہوا ہے، آپ نے کسی قلعے میں جا کر پناہ لے لی، تو قلعے کی پناہ آپ نے لے لی ہے۔ آپ کسی اس دشمن سے بڑے کسی آدمی کے پاس چلے گئے، آپ نے پناہ لے لی ہے۔ پاکستان میں بڑے لوگوں نے آ کر پناہ لی ہے، ازبکستان تاجکستان سے آ کر ان لوگوں نے پناہ لی ہے ادھر آ کر۔ ادھر ہی وہ بچے بڑے جوان بڑے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، بال بچوں والے ہو گئے ہیں، ادھر ہی شادیاں کر لی ہیں، پناہ لیتے ہوتے ہیں، پناہ دیتے ہوتے ہیں۔ بلکہ آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ کئی ملک ہیں، یہاں کا باشندہ اگر وہاں جا کے پناہ لے لیتا ہے تو وہ اس کو پناہ دے دیتے ہیں جی۔ وہاں آپ کا پھر قانون نہیں چلے گا، وہ اس ملک کا قانون چلے گا، ان کی پناہ میں ہے وہ جی۔ عرب میں بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ ہماری پناہ میں ہے، کوئی بندہ اس کو نہیں چھیڑ سکتا، وہ ہماری پناہ، ہمارے قبیلے کی پناہ میں وغیرہ وغیرہ یہ کام ہوتا تھا۔ اعوذ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں جی۔ ایک تو پناہ دینے والا، ایک پناہ مانگنے والا، اور ایک پناہ میں تحفظ آپ کو چاہیے۔ آپ تحفظ مانگتے ہیں، جس سے آپ مانگ رہے ہیں وہ بندہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس تک ہر کوئی پہنچ نہ سکے جی۔ آپ نے جب یہ کہا اعوذ باللہ ہے، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، تو آپ کو یقین ہے کہ اللہ کے سوا مجھے کوئی پناہ نہیں دے سکتا جی۔ شیطان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کوئی طاقت ہے کسی میں اور نہ کوئی کر سکتا ہے میرا رب نہ چاہے تو پہلی چیز تو یہ، آپ جس سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ ایسی آپ مان رہے ہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے جی، تو ہی پناہ مجھے دے سکتا ہے، آپ نے اس سے پناہ مانگ لی۔ ایک وہ لفظ جن سے آپ مانگ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بمفاتک من سخطک، اللہ میں تیری ناراضگی سے بچ کے تیری معافی کے اندر پناہ مانگ رہا ہوں جی۔ اللہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے، تم سمجھ گئے ہو نا کہ میں ناراض بھی ہو جاتا ہوں، ناراضگی سے بچ کے معافی میں آ رہے ہو تو میں تمہیں پناہ دے دی۔ اللہ سے بڑا پناہ دینے والا، ایک ہوتا ہے پناہ گیر جو پناہ مانگتا ہے، ایک کے پناہ دہندہ اور ایک کے لفظ پناہ۔ بندہ جب کہتا ہے اللہ میاں میرے وس دی گل نہیں ہے، معاشرے سے لڑنا، نظر بد سے لڑنا، حسد سے لڑنا، دشمن سے لڑنا، شیطان سے لڑنا، سب سے بڑی شیطان سے لڑنا۔ پناہ 2-3 چیزوں کے لیے ہوتی ہے۔ ایک تو اپنے ذاتیات کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، اپنے غصے سے بچنے کے لیے، اپنے لالچ سے بچنے کے لیے، شیطان کے تسلط سے بچنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، میری جان کو خطرہ ہے اس لیے پناہ مانگ رہے ہیں۔ آپ نے جب اللہ کو معوذ کہا، اللہ مجھے پناہ دے سکتا ہے، تو آپ کا اللہ کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے، تو یہ یقین ہے نا کہ میرے سوا کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ سورہ فاتحہ جو ہے نا، اللہ کہتا ہے میں نے یہ تقسیم کی ہوئی ہے اپنے اور بندے کے درمیان میں، ہے اللہ کا کلام سارا، الحمدللہ رب العالمین اللہ کا کلام ہے، اس پہ بات کریں گے۔ تو بندہ کہتا ہے کہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ کہتا ہے بندے کو پتہ ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے جی، حمد بھی میری کر رہا ہے، شکر بھی میرا کر رہا ہے، مجھے رب بھی مان رہا ہے، مجھے رحمان الرحیم بھی مان رہا ہے۔ تو رب کہتا ہے بس ٹھیک ہے، پھر تو اس طرح کم کر، پہلے یہ کہہ کہ ایاک نعبد، خود سے رب نے سکھایا ہے۔ قل اے نبی آپ کہیں اعوذ برب، میں اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، الفلق۔ 2 چیزیں ہوتی ہیں جی، صبح سے لے کر شام تک آپ کو کئی خطرات ہوتے ہیں، وہ رات کو نہیں ہوتے۔ رات کو آپ مامون ہیں، اپنے گھر میں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ رات کو آپ کو ڈر ہوتا ہے ان کا، دن کو نہیں ہوتا۔ دن کو پتہ ہے جو آئے گا سامنے سے فائر کرے گا، سامنے سے کرے گا۔ رات کو کون کر سکتا ہے؟ وہ شیطان ہو سکتا ہے، وہ ڈرا سکتا ہے، وہ بدخوابی کر سکتا ہے، وہ آپ کو پریشان اس طرح وہ کر سکتا ہے، وہ کرتا ہے۔ برب الفلق، فلک کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ فلک کیسے کہتے ہیں؟ معنی عموماً کرتے ہیں صبح کو پھاڑنے والا۔ اندھیرا تھا، صبح صادق ہو گئی، اندھیرا چھٹ گیا، روشنی نمودار ہو گئی، اسے کہتے ہیں فالق۔ قرآن پاک میں آتا ہے فالق الحب والنوا، اللہ صبح کو پھاڑتا ہے، صبح کو اللہ نے پھاڑ دیا۔ فجر بھی معنی ہے پھاڑنا، فجر کا معنی بھی یہی پھاڑنا ہے۔ آپ نے کہا کہ جو صبح کے جب صبح ہوتی ہے اس وقت کے بعد جو بھی مجھے گزند تکلیف دے سکتی ہے چیز، میں پہلے سے اس رب کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے اپنی پناہ میں دے دے۔ اے نبی آپ یہ پناہ مانگیں
رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا کہ آپ یہ معوذتین پڑھ کے بچے کے دم کر دیں، انشاءاللہ ستِ خیرہ ہیں، آپ اپنی ذات پہ دم کر دیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دونوں صورتیں اپنے ہاتھوں دونوں پہ پڑھ کر، سن لیں جی، یہ دیکھ لیں جی، دونوں پہ پڑھ کر اپنے چہرے پر اور سامنے جہاں تک آپ کا ہاتھ جاتا تھا یہ آپ پھیر لیتے تھے۔ یہ ہے سنت عمل جی، جہاں تک جاتا تھا آپ پھیر لیتے تھے، ستِ خیرہ ہو گئی، یہ آپ کیا کرتے تھے۔ صبح کے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں، کس سے پناہ چاہ رہے ہیں ابھی؟ کیا ہو گیا صبح کے وقت؟ من شر ما خلق، ہر اس شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ بہت ساری برائیاں ہیں جو اللہ نے دن کے وقت پیدا کی ہیں، صبح کے بعد وہ چیزیں ایسی آتی ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، حادثے ہوتے ہیں۔ اب دیکھ لیں کیا کچھ ہم نے آتا ہے۔ یہ دور حادثاتی دور ہے جی، اس سے پہلے نہیں تھا حادثاتی دور۔ بندہ گھر سے نکلتا ہے تو 100% امید ہوتی ہے کہ واپس نہیں آئے گا جی۔ ادھر جاؤ تو حادثے ہیں، ادھر جاؤ تو ٹریفک جام ہے، ادھر جاؤ تو دھماکے ہیں، ادھر جاؤ تو کچھ ہو رہے ہیں۔ بندہ گھر سے ٹھیک ٹھاک جاتا ہے، واپس آتا ہے تو منہ لٹکا ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے جی۔ من شر، ہر اس شر سے۔ ابھی دیکھ لیں آپ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ شر سے۔ شر آپ کے ساتھ کوئی بھی کر سکتا ہے، شریر بندے کا کام ہی شرارت کرنا جی، وہ کر سکتا ہے۔ ما خلق، اللہ کی تخلیق میں اللہ خالق ہے، ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کی تخلیق سے جو بھی شر مجھے پہنچا سکتا ہے ان سب کے شر سے میں صبح پھاڑنے والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، غاسق اندھیرے کو کہتے ہیں جی۔ ابھی رات ہو گئی ہے، ابھی اور خطرات ہیں، چوری چکاری، ڈاکو، فتنہ، قاتل، زانی، ابھی اور کئی خطرات ہیں۔ وَمِن شَرِّ، اور میں اس کے شر سے بھی اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس شر کا معنی ایک لفظ یہاں، ایک پہلے والا لفظ یہاں بھی لائیں گے، اعوذ برب الفلق من شر غاسق جی، وہ لفظ یہاں بھی ہوگا۔ عربی ایک بلاغت ہے، ایک فصاحت ہے، ہماری زبان میں اتنی وہ نہیں ہے، تو وہ لفظ یہاں موجود ہے۔ اور میں پناہ چاہتا ہوں اس اللہ کی، اس کے شر سے، غاسق اندھیرے کے شر سے جی، اذا واقع، جب وہ چھا جاتا ہے جی، اندھیرا چھا گیا ہے، ابھی اور کئی فتنے، کئی فساد ابھی اور کئی کھڑے ہو سکتے ہیں، تو اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اس شر سے بھی، یہ دیکھیں کتنے شر ہیں جی، بعد میں آپ نے بتانا یہ کتنے شر ہیں۔ ان سارے شر سے، ان سارے شریروں سے بچ کے آپ اللہ کی پناہ میں چلے گئے ہیں تو اللہ پناہ نہیں دے گا جی۔ آپ کو کہتے ہیں کہ بیلجیم جو ہے پناہ دیتا ہے، فلانے نے اس ملک میں پناہ دی ہوئی ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک اس میں انگلستان میں ہمارا ایک پاکستان کا باغی ہے، اس کی پناہ ادھر لی ہوئی ہے، اس نے، کراچی کا مشہور آدمی ہے، اس نے ادھر پناہ لی ہوئی ہے۔ آپ اس کے لیے کئی دلائل ڈھونڈ رہے ہیں، شواہد ڈھونڈ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، انٹرپول ہیں، وہ کہتا ہے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میری پناہ جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے جی۔ اللہ کو جب آپ نے آپ کو پناہ دے دی ہے تو کوئی آپ کو بال بھی کا نہیں کر سکتا جی۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، جس طرح مکار کی طرح گرے لگانے والے، غیبتیں کرنے والے، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے جی۔ عقد گرہ کو کہتے ہیں، گرہ میں پھونکنے والیاں، گرہ میں پھونکنے والی جماعت، ایک بندہ میرے خلاف لڑ رہا ہے، پورا گروہ میرے خلاف اللہ میاں لڑ رہا ہے، شر کیا دے رہا ہے؟ عقد ہے۔ جس طرح بندہ گریں لگاتا ہے، یاد رکھنے کے لیے گریں لگاتا ہے، بہت ساری کئی جگہ پہ گریں لگانی پڑتی ہیں، آج کل بھی کوئی یاد رکھنی ہو تو گریں لگاتی ہیں ماسیاں، یہ پرانی بات ہے۔ اللہ میرے خلاف جو لوگ بھی گریں باندھ رہے ہیں، جو بھی میرا بدخوائی کر رہے ہیں، کلا بندہ ہیں یا کہ نفاسات ہیں، پوری جماعت ہے، اللہ ان سب کے شر سے میں بچ کے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کتنے شر ہو گئے ہیں گنے آپ نے جی؟ آگے وَمِن شَرِّ حاسد جی، ایک اور حسد کیا ہوتا ہے جی؟ جو پہلے میں نے کہا میں کسی کو ہنستا نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ میرے گھر میں سیاپا پڑا ہوا ہے تو کوئی اور ہنسے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے روٹی شام کی کا فکر ہوتا ہے تو آپ رج کے کھائیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرے پاس سائیکل بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس موٹر سائیکل گاڑی ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، آپ میری اولاد نہیں ہے تو آپ کی اولاد ہے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ حسد میں آتی ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، وہ کس پہ تم جل رہے ہو؟ اللہ نے کسی پہ فضل کیا ہے تو آپ کو اس پہ اللہ کو جا کے کہو نا،
کہ کیوں اس کو اللہ نے دیا ہے اس کو نا. اللہ کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہوں. جی وہ کہتا تھا کہ وہ ایک ہوتی ہے ٹی سپون, چھوٹی چمچ چائے والی جی, ایک رائس سپون ہوتی ہے چاولوں والی بڑی جی, ایک ڈونگا سپون ہوتی ہے, ایک اور سپون ہوتی ہے, اور ایک نائیوں والی ہوتی ہے وہ بڑی ساری جو ہوتی ہے ایسے کر کے جی. واللہ یؤتی من یشاء بغیر حساب. کسی نے اللہ دیندا ہے کہ وہ چھت پھاڑ کے دیندا ہے جی. چھت پھاڑ کے دیتی بس وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ چھت دوبارہ ریپیئر ہو جاتی ہے تو بس اتنا ہی ہوتا ہے, اور کسی کو بغیر حساب کے دیتا ہے یہ اس کے پاس میں. تو کس پہ تم اعتراض کر رہے ہو, حسد کیوں کر رہے ہو جی؟ ایک حدیث میں آتا ہے, یہ حدیث سن لیں اور پھر اپنا گریبان دیکھیں, بات لمبی ہو گئی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایاکم والحسد. ایاکم کا مطلب ہے سارے کام ٹھیک ہیں, سارے برداشت ہو سکتے ہیں, لیکن حسد نہیں کرنا ہے. ایاکم کا مطلب ہے, ایاک نعبد کیا مطلب ہے؟ اللہ خاص کر کے میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور کسی کی نہیں. وَإِيَّاكَ, اور خاص کر کے تجھ سے, یہ لفظ خاص کر کے. رسول اللہ نے فرمایا ایاکم والحسد, لوگوں باقی براؤں سے بچو ٹھیک ہے, لیکن خاص کر کے حسد سے بچنا ہے. وہ کھا گیا, وہ لا گیا, کدھروں آندا ہے, ایویں نہیں آندا, یہ ادھر لا گیا, ادھر لا گیا, ایویں نہیں بنتا. یہ بنگلہ ایویں تو نہیں بنتا نا جی, لازمی اس نے کچھ کیا, ایویں نہیں آندا جی. یہ ایسے بیٹھ کے اپنا ایمان اور اپنا دین اور توکل اور غیبت اور چغلی سارا وہ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ حسد. فرمایا فَإِنَّ الْحَسَدَ یَأْکُلُ الْحَسَنَاتِ کَمَا تَأْکُلُ النَّارُ الْحَطَبَ. یہ بچوں کے نصاب میں بھی یہ حدیث شامل ہے, میٹرک میں, ایف ایس سی میں یہ داخل ہے جی. اس طرح اس لیے کہ حسد جو ہے یہ بندے کی ساری نیکیوں کو جلا کے بھسم کر دیتا ہے, خاکستر کر دیتا ہے, چھائی سوا کر دیتا ہے بندے کی ساری نیکیوں کو, جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے کک نہیں چھوڑتی ہے. حسد ساری نیکیاں روڑ دیتا ہے. آپ اندازہ لگائیں جی میرے اندر حسد ہے کہ نہیں ہے, آپ کے اندر حسد ہے کہ نہیں ہے؟ میرے پاس نہیں, میرے بھائی, سگے بھائی کے پاس کیوں ہے, میرے پڑوسی کے پاس کیوں ہے, میرے کو سائیکل بھی نہیں, اس کے پاس گاڑی کیوں ہے, میں سردی میں ٹھٹر رہا ہوں تو اس کے پاس یہ کیوں ہے, میرے بچے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کی نوکری کیوں ہے؟ حسد ہے. اگر حسد ہے تو خدا کی قسم ہے یہ سینہ مومن کا سینہ نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے. ایویں منافقت کرنا, ایویں نعرے مارنا, تے نعتاں پڑھنیاں, تے لمبے لمبے دعوے کرنے, یہ ساری باتیں ہیں. اگر ہمارا دل حسد ہے اور میں کہتے ہیں نہیں ہے تو منافقت ہے. یہ منافقت ہے, یہ حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کیوں؟ جلنا, جیلس ہونا. کیوں جل رہے ہیں آپ جی؟ کس پہ جل رہے ہیں؟ اس کی محنت ہے تب, اس نے غبن فراڈ کر رہا ہے تب, وہ ذمہ دار ہے نا جی. آپ کیوں حسد کر رہے ہیں جی؟ تو حضور نے فرمایا حسد سے بچو, حسد نیکیوں کو تباہ کر دیتا ہے. اگر کوئی ہے نیکی تھے, ہے ہی نہیں ہے تو حسد بھی ہے تو بہت بری چال ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ, اللہ میاں چوتھی بات یہ ہے کہ مجھے حاسد کے حسد سے بچانا ہے. میں حاسد کے اذا حسدا, جب وہ حسد کرے, حسد میں پتہ کیا ہوتا ہے جی؟ اغنیۃ الطالبین میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ نے لکھا, یہ ہمارے جو فلسفی ہیں, کیا نام ہے ان کا جی, نہیں ہمارے فلسفی بزرگ جو گزرے ہیں, اللہ اکبر, وہ فرماتے ہیں, بولی سینا نہیں جی, ہمارے مشہور بزرگ جو ہیں, ایک ان کی کتابیں ہیں فتح الغیب, فتح الربانی وغیرہ, وہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب حسد کرتا ہے نا کسی پہ, جس طرح پیار محبت آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا دور بیٹھے بندے کو, آپ کی آنکھوں سے کوئی ریز نکل کے اس کی آنکھوں میں جاتی ہیں جی. آپ غصے میں ہیں تو آپ کا غصہ اس کی جا کے سیدھا اس کے دماغ میں لگے گا. آپ کی محبت ہے تو محبت جا کے اس پہ بات کرے گی. آپ کی نفرت ہے تو وہ وہاں بھی پہنچے گی جی. تو آپ حسد کرتے ہیں تو دوسرے بندے کو جا کے سیدھا لگتا ہے, اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بھی دیکھ رہا ہے, آپ کو بھی برداشت نہیں ہو رہا. تو یہ بہت بڑا بری چیز ہے, نظر بد اور نظر حسد جی. نظر بد بھی بری چیز ہے, اس کے لیے بھی ہم پڑھیں گے, نسخہ پڑھیں گے. نظر بد بھی حضور نے فرمایا کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے کہ اگلے لمحے اونٹ نوں دیگ بچ چھڑ دینی ہے جی. چنگا بھلا اونٹ کھا رہا ہے جی, تو کچھ دیر بعد پتہ چلے گا کہ وہ تو پک بھی گیا ہے جی. ایسی یعنی اس کو لگتی ہے نظر, یہ نظر یہی ریز جا کے آنکھوں میں لگتی ہیں. وہ ایسی بیچارگی سے, ایسی وہ دیکھتا ہے بچے کی طرف, کسی کے مال کی طرف کھاتے ہوئے. آپ نے فرمایا کہ نعمتوں کو چھپایا کرو. حضور نے فرمایا
اس لیے کہ جو نظر بد ہے وہ نظر حسد جو ہے وہ بندے کو کیچ کر لیتی ہے جی. نعمتوں کو بات بتاؤ گے نا کہ میں اتنی تنخواہ لے رہا ہوں، میں اتنی یہ کر رہا ہوں، اگرچہ آپ اللہ کی شکرانے کے نوع پہ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ وَمِن شَرِّ حاسد، اللہ میں حاسد کے حسد سے مجھے بچانا ہے. جب وہ حسد کرے گا میرے خلاف، وہ بیٹھ کے ادھر ہی نہیں کرے گا، وہ 4 بندوں میں جا کے کرے گا، وہ پھر 10 بندوں میں بیٹھ کے کرے گا. اگرچہ وہ اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے لیکن اس کا اثر تو ہوتا ہے نا جی. وہ بندہ پھر جائے تنہا ہو جاتا ہے معاشرے میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلی صورت تھی. 4 شر جو دنیا میں اس سے بڑا شر اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک حسد شر ہے، نظر بد بھی ہو سکتا ہے. آپ کے بدخواہ کلا بندہ دن رات آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ تسبیح پہ تسبیح پھیر رہا ہے، گروں پہ گریں لگا رہا ہے. اس سے بڑا شر کیا ہو سکتا ہے؟ رات کی تاریکی میں بھی شر ہو سکتا ہے، کوئی جانور موذی آپ کو پکڑ سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے. اور اللہ کی مخلوق میں بڑی مخلوق ایسی ہے جو شر پہنچا سکتی ہے. یہ 4 شر ہیں. ان 4 شر سے اگر آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے انشاءاللہ تو اللہ آپ کو دین و دنیا میں سرخرو کامیاب کرے گا. کسی معاملے میں انشاءاللہ کبھی کنڈ بندے دی انشاءاللہ نہیں لگے گی، کسی میدان میں ہار یا مار نہیں آئے گی انشاءاللہ. یقین کامل ہونا چاہیے. اللہ نے سکھائی ہے یہ قرآن کی یہ آخری 2 صورتیں، اور رسول اللہ کو سکھائی ہیں اور کہا کہ کل اعوذ برب الفلق. یہ تو آج کے بعد یہ معمول بنا لیں جی، آخری دونوں صورتیں. آخری صورت پہ انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اللہ عمل اور سمجھ کی توفیق.